خود امام حسین کربلا کیوں گئے؟ تو مقصد خود امام حسین نے بیان کیا کہ خرجت لاصلاح امت جدی، میں اس لیے خروج کر رہا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں۔ تو اگر خطیب مجلس پڑھے اور اس کا 1 منٹ بھی اصلاح سے باہر ہو، وہ مجلس مقصد حسین سے باہر نکل جاتی۔ جس طرح اپنی زندگیوں کو سرحد میں رکھنا ہے، وہ ملک ملک نہیں جس کی سرحد نہ ہو، وہ گھر گھر نہیں جس کی باؤنڈری نہ ہو، وہ انسان انسان نہیں جس کی باؤنڈری نہ ہو۔ یہ عالم جس میں خدا نے ہمیں بھیجا ہے، اس کی خاصیت یہی ہے، یہاں ہر شے کا ایک اندازہ ہے۔ مچھر کا ایک سائز ہے، مکھی کا ایک سائز ہے، انسان کا بھی ایک سائز ہے، اور جو سائز خدا نے دیا ہے اسی کے اعتبار سے خدا انسان سے کچھ توقعات رکھتا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کی باؤنڈری نہیں بنائیں گے، باؤنڈری کیوں بنائی جاتی ہے؟ تاکہ گھروں کو چوروں سے محفوظ کیا جائے۔ باؤنڈری کیوں بنائی جاتی ہے؟ تاکہ تیرا ناموس حفاظت میں رہے۔ گاڑی کو لاک کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ چور سے بچایا جائے۔ تو کیا تو اپنی فطرت کو کوئی باؤنڈری نہیں لگائے گا؟ کیا تو اپنی فکر کو کوئی باؤنڈری نہیں لگائے گا کہ انسان یہ کہے کہ مجھے جو پسند ہے میں کروں گا؟ یہ فکر جو بولا جائے ہم انسان آزاد ہیں، ہمیں جو بھی اچھا لگے گا ہم کریں گے، یہ فکر ایک انسان کی نہیں بلکہ یہ فکر حیوان سے بھی بدتر ہے۔ معاشرے تنزل کب آتے ہیں؟ 2 چیزیں ہیں، یا ترقی ہے یا تنزل ہے۔ انسان کی زندگی میں فل اسٹاپ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو یہ بول دے کہ مولانا میں ریٹائر ہو گیا ہوں، دین اسلام میں ریٹائرمنٹ نہیں ہے، 50 سال کام کروں گا اس کے بعد ریٹائر ہو کے گھر بیٹھ جاؤں گا، یہ فکر علی بن ابی طالب نہیں ہے۔ مطلب تو نے سمجھا ہی نہیں کہ اسلام کا مقصد کیا، زندگی کا مقصد کیا۔ میں کل IRC مبارکہ میں بھی یہ مثال دی تھی کیونکہ دونوں جگہوں پہ موضوع ایک ہی ہے۔ میں نے ایک سوال کیا تھا کہ انسان کیا ہے، تو میں نے کہا اس سے پہلے کہ آپ جواب دیں انسان کیا ہے، آپ یہ بتائیں انسان کیا نہیں ہے، کیونکہ کیا ہے پہ آئیں گے بہت غلط ڈیفینیشنز آپ کے ذہن میں آ جائیں گی جلدی سے، تاکہ آپ کا ذہن کھل جائے کہ انسان ہے کیا۔ ایک چھوٹے سے بچے گھر جائیں اپنے بیٹے سے پوچھیں کہ بیٹا انسان کیا ہے، نہیں پتا۔ ایک بوڑھے بزرگ سے پوچھیں انسان کیا ہے، نہیں پتا۔ مطلب 80 سال کا ہو گیا، داڑھی کے بال سفید ہو گئے، ابھی تک اسے پتہ ہی نہیں لگا کہ انسان کیا ہے۔ یہ المیہ نہیں ہے۔ جن کو پتہ لگ گیا کہ انسان کیا ہے وہ کربلا میں حر بن گئے، جن کو پتہ چل گیا انسان کیا ہے وہ سلمان بنے، اور جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ انسان کیا ہے کوئی شمر بنا، کوئی یزید بنا۔ دیکھیے انسان کی اسٹارٹنگ کتنی بری ہے۔ کائنات میں حضرت آدم حضرت حوا آئیں، اللہ نے 2 بیٹے دیے، بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے۔ اگر مسلمان ہوش کے ناخن لے تو اسی واقعے سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ آج مفتی مولوی اسی پہ لڑ رہا ہے کہ تو فلاں صحابی کو کچھ نہیں بولے گا، تو فلاں کو کچھ نہیں بولے گا، مشاجرات صحابہ ممبر سے نہیں پڑھو گے۔ جب پوچھو بھائی کیوں نہ پڑھیں، کہ نہیں ان کی عظمت ہے، اگر آپس میں لڑے بھی ہیں تو یہ لڑائیاں بیان نہ کی جائیں۔ تو یہ تو اللہ کو سکھاؤ نا، اپنے نبی کے بیٹوں کی لڑائیاں بیان کر رہا ہے، ذرا عقل تو لڑاؤ نا۔ خدا پردہ رکھ دیتا، بھائی گھر کی بات تھی، بھائی بھائی سے لڑا، ایک بھائی نے ایک بھائی کو مار دیا، اللہ کیوں بتا رہا ہے ہمیں؟ مزے لے رہا ہے خدا۔ قصوں کی کتاب ہے یہ قرآن، لوری سنائی جا رہی ہے بچوں کو۔ خونی رشتے ہیں، صحابیوں کا آپس میں خونی رشتہ نہیں ہے، خونی رشتے ہیں، بھائی بھائی کو قتل کرتا ہے۔ ابتداء بشر میں اگر 2 بشر آپس میں لڑتے ہیں کس شے کی وجہ سے؟ کیونکہ ایک کو پتا تھا انسان کیا ہے، دوسرے کو پتا نہیں تھا انسان کی ویلیو کیا ہے۔ تو خواہش نفس کی وجہ سے بھائی کا دشمن بن سکتا ہے۔ یہ الارم تھا جو خدا نے انسان کے آتے بجا دیا۔ کسی جوان کو میں نے کہا، کسی مومن کو میں نے کہا میرے اپنے بیٹے کی ہدایت کرو، کہیں بیٹا گمراہ نہ ہو جائے، اس کو گناہ سے بچاؤ، معاشرے میں شہوت بہت ہے۔ نہیں مولانا، میرا بیٹا ہے، میرا خون ہے۔ یہ غرور تمہارے اندر کہاں آیا؟ تیرا خون ہے۔ نوح کا بیٹا کس کا خون تھا؟ آدم کے بیٹے کس کا خون تھا؟ اتنا اعتماد نہ کیا کرو، یہ نفس بڑا خبیث ہے،
قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنی خلقت کے مقصد کو نہیں سمجھا، جس کے نے تزکیہ نہیں کیا، وہ دنیا و آخرت میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو مطلب ہمیں اتنا ٹائم نہیں، ہم 10 منٹس کے لیے یہ سوچیں انسان کیا ہے۔ آج تک تم نے سوچا امام حسین جناب زہیر کو اپنے خیمے میں بلا کے کیا باتیں کی امام حسین نے؟ زہیر وہ جس کے پاس مال تھا، جس کے پاس دولت تھی، جس کے پاس باغ و باغات تھے، جس کے پاس سینکڑوں کی تعداد میں غلام تھے، جسے یہ پتا تھا حسین کون ہیں، نبی کے نواسے ہیں، کون سی نئی چیز تھی جو امام نے بتائی اور امام کے پاس رک گیا؟ کہ امام نے یہ بولا ہوگا زہیر میں تجھے بڑا باغ دوں، کہ مولا میرے پاس تو ہے۔ زہیر تجھے غلام ملیں گے، مولا میرے پاس تو ہیں۔ زہیر مجھے نہیں جانتے میں کس کا نواسا ہوں، میں جانتا ہوں۔ کون سی چیز امام نے بتائی؟ امام کا یہی کام ہوتا ہے کہ انسان کو بتایا جائے کائنات میں تیرے آنے کا مقصد کیا ہے، تو جس ٹریک پہ چل رہا ہے یہ ٹریک تجھے جنت تک نہیں لے کر جائے گا۔ زہیر نمازی تھا، عابد تھا، زاہد تھا، یہ نہیں کہ زہیر نماز نہیں پڑھتا تھا لیکن غلط ٹریک پر تھا۔ آج ہمارے کئی ایسے نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ ہم کس ٹریک پہ چل رہے ہیں۔ مرنے کے بعد جب مرے گا اور قیامت میں کہے گا خدایا کہاں گئی میری نمازیں، کہاں گئے میرے روزے؟ اللہ کہے گا تو انہیں جہاں پڑھی تھیں وہیں رہ گئے، اوپر آئے ہی نہیں۔ میں نے انچولی میں ایک مثال دی، میری عادت ہے سمپل سی مثالیں دیتا ہوں تاکہ جوانوں کے ذہنوں میں بڑی آسانی سے بیٹھ جائے۔ میں نے کہا دیکھو تمہارے جیبوں میں موبائل ہیں، مختلف کمپنیوں کے اس میں سم کارڈ ہیں، ہاں؟ اب موبائل میں سم کارڈ ہو تو یہ سم کارڈ سگنل کب پکڑتا ہے؟ جب ٹاور کے قریب ہو۔ اب پاکستانی سم عراق لے کر جاؤ گے نہیں چلے گی، عراقی سم پاکستان لے کر آؤ گے نہیں چلے گی، ٹاور کے قریب ہوگے تو سگنل آئیں گے۔ میں نے کہا بڑے خوش نصیب ہو تم سب کے پاس ولایت کا سم ہے، ہم سب کے پاس یہ جو مسلمان بٹے ہوئے ہیں نا یہ مختلف کمپنیوں کے سم لے کر گھوم رہے ہیں۔ ہم نے ولایت کے دکان سے ولایت کا سم لیا، کسی نے خلافت کا سم لیا، ہاں جیسے کوئی امیر شام کا ماننے والا، کوئی مولا علی کا ماننے والا تو اس کے پاس امیر شام والا سم تھا، میثم کے پاس علی والا سم تھا، ہاں؟ تو خوش نصیب ہو سم تو تیرے پاس ہے لیکن ٹاور سے تو بڑا دور ہے۔ اب بندہ شیطان کے ٹاور کے پاس کھڑے ہو اور کہے کہ علی والے ٹاور کے سگنل آئیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ قرب جب تک تیرا اہل بیت کے ساتھ نہیں ہوگا۔ دوسری بات، جب جتنا تو ٹاور سے دور ہوتا ہے، مثلاً آپ کی موبائل میں انٹرنیٹ کے سگنل نہیں آ رہے، کیوں نہیں آ رہے؟ کیونکہ آپ ٹاور سے دور ہو۔ اب سگنل جب نہیں آئیں گے نیٹ کمزور ہوگا، جب نیٹ کمزور ہوگا نہ کوئی چیز اپلوڈ ہوگی نہ کوئی چیز ڈاؤن لوڈ ہوگی۔ جب یہ قیامت کے دن پہنچیں گے ساری نمازیں خدا کہاں گے، اللہ کہے گا اپلوڈ ہوئی نہیں، تیرا کنیکشن ہی کٹا ہوا تھا نا۔ جب تک تو متصل نہیں ہوتا، آخرت کا سسٹم بھی بالکل اسی کی طرح ہے، کسی کے پاس 2G کے، کسی کے پاس 3G کے، کسی کے پاس 4G کے، سلمان کے پاس 5G کنیکشن تھا۔ یہ جو سنتے ہو نا ایمان کے 10ویں درجے پر، کیا مطلب اسپیڈ اس کی زیادہ تھی، وہ سوتا بھی رہا تو علی نے کہا کہ یہ عبادت کر رہا ہے، اور وہ دن رات نمازیں پڑھتے رہے، قیامت میں کچھ پہنچے گا بھی نہیں۔ بھائی یہ مجلس تمہیں اپلوڈ کرنی ہے نا، یہ تو نہیں کہ پروردگارہ میں نے 10 دن محرم کے 10 امام حسین کی مجلسیں سنی اور مر جاؤ عالم برزخ میں ایک بھی مجلس نہ ملے، تو اللہ کہے گا تو نے اپلوڈنگ پہ لگائی تو تھی لیکن تیرا ڈیٹا آف تھا نا۔ حسین کا ذکر اسی ڈیٹا کو آن کرنے کے لیے۔ روح جب تک چیزوں کو ٹرانسفر نہ کرے، جب تک محبت و معرفت اہل بیت تمہارا، جب تک تجھے پتہ ہی نہ چلے کہ کس طرح مجھے اپنی روح کو بلند کرنا ہے۔ میں ایک نہیں، میں نے سینکڑوں سے سوال کیا تبھی یہ مجلس پڑھ رہا ہوں کہ بھائی انسان کیا ہے۔ مدرسوں کے مولوی بیچارے طالب علموں سے میں نے کہا انسان کیا ہے، ایک ہی رٹی ہوئی تعریف سب کو آتی ہے، الانسان حیوان ناطق، انسان ایک ایسا حیوان ہے جو بولتا ہے۔ یہ تعریف ہے انسان، میں نے کہا بولتا تو طوطا بھی ہے، یہ فضیلت انسان ہے۔ ہمارے استاد اخلاق کہتے ہیں یہ چھوڑ دو انسان کیا ہے، پہلے یہ سوچو انسان کیا نہیں ہے۔
ایک مرتبہ بولتا ہوں یہ ٹیشو کیا ہے، ایک مرتبہ بولتا ہوں یہ ٹیشو کیا نہیں ہے، تو پھر واضح ہو جائے گا ٹیشو کیا ہے۔ اس کو جدا کرتے جاؤ، چیزوں سے جب جدا کرتے جاؤ گے آخر میں نکھر کے باہر آ جائے گا۔ اب شروع کرتے ہیں، انسان کیا نہیں ہے؟ کیا انسان پتھر ہے؟ سمپل سا سوال کر رہا ہوں، بچے بھی سمجھ جائیں۔ کیا انسان پتھر ہے؟ پتھر جیسا ہے؟ پتھر کی خصوصیات انسان کے اندر ہیں؟ آج تک آپ نے لگ رہا ہے اتنا بھی نہیں سوچا۔ دن رات دیواروں کو دیکھ رہے ہیں، پتھروں کو دیکھ رہے ہیں، پر محسوس نہیں کر پا رہے۔ ہمارے اندر پتھروں کی خصوصیات ہیں۔ پتھر جسم رکھتا ہے، ہم بھی جسم رکھتے ہیں۔ پتھر سختی رکھتا ہے، ہم بھی سختی رکھتے ہیں۔ مطلب یہ جسم کا ہونا، سختی کا ہونا، یہاں تک ہمارا مقام پتھر کے برابر ہے۔ مطلب یہاں تک ہم پتھر ہیں، انسان نہیں ہے۔ دوسرا سوال، کیا انسان درخت ہے؟ کہ پودے، درخت، کیا انسان وہ ہے؟ آپ کہیں گے نہیں مولانا وہ نہیں ہے، لیکن کیا درخت جیسے